شعب الایمان للبہقی باب تعدیدی فی نعم اللہ، حدیث نمبر 4557 ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پوچھا، صاف کیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹھ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس حدیث پاک پر خوب غور و فکر کریں اور اپنے کھانے پینے کے انداز اور اسٹائلوں کو دیکھیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ رزق کی بربادی اور رزق کی توہین کس طرح کی جاتی ہے؟ روٹی تھوڑی سی کچی رہ گئی، کنارے کچے رہ گئے تو توڑ کے ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر الامان والحفیظ، ہم جب دعوتوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر ان دعوتوں کا حال کہ جہاں بفر سسٹم ہوتا ہے، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، کتنے کھانے کی بربادی ہوتی ہے۔ دماغ ایسے موقع پر سن ہو جاتا ہے کہ جتنے کھانے برباد ہو جاتے ہیں، درجنوں پریواروں کی ان کھانوں سے پرورش ہو سکے، ان کا پیٹ بھر جائے، لیکن کسی کو احساس نہیں۔ پلیٹوں کے پلیٹ کھانا ڈال دیا جاتا ہے، مٹھائیاں برباد کر دی جاتی ہیں، روٹیاں ویسے ہی ایک آدھ ٹکڑا کھایا اور پھینک دی جاتی ہیں روٹیاں۔ آپ اس حدیث پاک پر غور کرو، جو بھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ اللہ کے رسول نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کو صاف کیا اور فرمایا، عائشہ، اللہ کی نعمتوں کا، یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جو چاول کا ایک ایک دانہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کی ایک ایک گھونٹ جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا پوچھو ان نعمتوں کی قدر آپ اور ہمیں نہیں ہے نا؟ ذرا پوچھو فلسطین والوں سے، جنہوں نے اس دوران گھاس کھا کر، جنگلوں میں جا کر جنگلی چیزیں کھا کر زندگی گزاری ہے، ایک ایک بوند پانی کے لیے جو ترس رہے تھے۔ حال ہی کا واقعہ ہے نا، آپ نے دیکھا۔ ان سے پوچھو ان نعمتوں کی قدر کتنی ہوتی ہے۔ یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آیا میرے بھائیوں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے پیڑوں کے پتے چبا چبا کر دن کاٹے ہیں اور کافروں سے جنگیں لڑی ہیں، جب جا کے دین آج جو لہلاتا ہوا ہمیں اور آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ مسجدوں میں جو مینار دکھ رہے ہیں، یہ مسجدوں کی در و دیوار دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ سروں پہ امام ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں، آسانی سے نہیں ملی یہ چیزیں، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو ذرا ان صحابہ سے پوچھو جا کر کہ نعمتوں کی قدر کیسے ہوتی ہے۔ ان کو کھانا نہیں ملا تھا، درختوں کے پتے چبا چبا کر انہوں نے زندگی گزاری، چمڑوں کو پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو ان روٹیوں کی قدر کیا ہے، ان سے پوچھو ان کھانوں کی قدر کیا ہے جن کو آپ تھالیوں پلیٹ سجا کر پھینک دیتے ہو۔ اس لیے اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا، نعمتوں کا، روٹیوں کا، کھانوں کا احترام کرنا۔ عزت کرو گے تمہاری عزت کی جائے گی، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، رب اور دے گا۔ اور ایک بات سن لو، اللہ کی نعمت کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔
اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو یہ حدیث پاک صرف سرسری طور پر سننے اور پڑھنے کی نہیں ہے، پڑھ کر سن کر عبرت حاصل کرنے کی ہے۔ آج جن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان کی توہین کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی ہی میں یہ وبال آ جائے کہ تم ایک ایک روٹی کے لیے ترس جاؤ، ورنہ یہ وبال تمہاری اولادوں پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے۔